بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں. آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ ہے بچوں میں قبض کا مرض. بہت سارے والدین جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا اور نہ ٹائم پہ جو ہے وہ اسٹول پاس کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے. کھانے میں وہ جو ہے وہ بازار کی الٹی سیدھی چیزیں پسند کرتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا یا ناشتہ نہیں کرتا، بڑا لیٹ کھانا کھاتا ہے، بہت کم کھانا کھاتا ہے. تو اس میں والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اور اکثر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو قبض کا مسئلہ ہے. بچے بھی بعض اوقات بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بچوں سے بھی بعد میں پروب کیا جاتا ہے، بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ہاں مجھے پخانا جو ہے وہ بہت کم آتا ہے، یا تکلیف سے آتا ہے، یا درد کے ساتھ آتا ہے، یا دو دن بعد آتا ہے. تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ قبض کا ہوتی ہیں. اچھا، اب ہم پہلے بات کریں گے قبض کے مسائل کیوں ہو سکتے ہیں. قبض کے مسائل تو غذا میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ خشک غذائیں زیادہ لے رہا ہے یا پھر ایسی غذائیں لے رہا ہے جو زود ہضم نہیں ہے تو اس سے قبض ہو سکتی ہے. اس میں بچے زیادہ تر جو ہے وہ ٹافیاں، نمکو، پاپڑ اور شوارما، برگر، بازاری چیزیں، مطلب مختلف قسم کے بسکٹس اور یہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور وہ بعد میں قبض کے مرض میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جب بچوں میں آج کل چونکہ دودھ، دہی، لسی، مکھن، اس طرح کی چیزیں جو تر چیزیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، دیسی گھی وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، پراٹھے وغیرہ بچے نہیں کھاتے، زیادہ تر بچے چاول کے شوقین رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی قبض کا مرض جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ بچے کو قبض ہوتی ہے تو چونکہ پخانا زیادہ دیر جسم کے اندر رہتا ہے، خارج ٹائم پہ نہیں ہوتا، تو اس سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو کمزوری اور بچوں میں دیگر جو علامات ظاہر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جب قبض ہوتی ہے، پہلا جو کھایا پیا ہے وہ پیٹ میں ہے، وہ ابھی باہر نہیں نکلا، تو اس کی وجہ سے بچے کو دوبارہ بھوک بھی نہیں لگتی. جب تک پیٹ خالی نہیں ہوگا بچے کو دوبارہ بھوک بھی نہیں لگے گی، اور اسے پھر بچے کو آپ زبردستی کھلاتے ہیں، بچہ پھر ایسا کھانے سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، کھانے پہ ضد کرتا ہے، اور مرضی کی چیز آئے تو کھا لیتا ہے، نہیں تو نہیں کھاتا، زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ اس معاملے میں والدین بہت پریشان ہوتے ہیں. آج ہم اس کی بات کریں گے کہ ہم اس سے آسان طریقے سے گھریلو ٹوٹکہ جات سے ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ زور زبردستی کی بجائے اس سے پیار سے بات کریں، اس کی حالت کو جانچنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ عادتی طور پہ کھانا نہیں کھا رہا ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. اس سے آپ کو باقاعدہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اگر تو اس کو پکانا ٹائم سے آ رہا ہے اور نارمل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس وقت جگر ٹھیک کام کر رہا ہے. غذا کے ہاضمے میں جہاں تک آپ کے معدے کا کردار ہوتا ہے، سیم اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جگر کا بھی کردار ہوتا ہے. بچے کو باقاعدہ اگر بھوک نہیں لگ رہی، اچھا اگر تو بچہ جو ہے وہ صرف کچھ خاص چیزوں کے بارے میں ضد کر رہا ہے، فار ایگزامپل بچہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو نوڈل ہی کھانے ہیں، میں روٹی نہیں کھا رہا، اس کا مطلب ہے بچے کو بھوک لگ رہی ہے لیکن وہ جو چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کھانا چاہ رہا ہے. اور دوسری ضد یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے، وہ نہ نوڈل مانگ رہا ہے، نہ آپ سے بسکٹ مانگ رہا ہے، نہ آپ سے پیزا مانگ رہا ہے، نہ آپ سے وہ دکان کی چیزوں کے لیے پاپڑ، نمکو، ٹافی کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو بالکل بھوک ہی نہیں لگ رہی. ہاں اگر بچہ آپ سے مانگ رہا ہے چیز لیکن جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کھا رہا، تو پھر اس میں بچے کا جگر کا، یہ بچے کے فزیولوجیکل کنڈیشن کا قصور نہیں ہوتا، پھر بچے کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کی ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کو جو اسٹول ہے وہ ٹائم پہ پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور پاس ہو رہا ہے تو وہ کس کنڈیشن میں ہو رہا ہے، آیا اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، اس کو قبض ہے، یا اس کا پخانا نارمل ہے. اور تیسری چیز ہم نے اس کی دیکھنی کہ اس کی پیاس کیسی ہے، کیا وہ ٹائم پہ پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے. اگر پانی بھی بہت کم پی رہا ہے تو اس سے بھی اس کے جسم میں خشکی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قبض کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم اس کو کور کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایسی چیزیں اس کو دیں جو زود ہضم ہوں، جس سے اس کا کھایا پیا جو ہے وہ ہضم ہو، اس کے جگر کو تقویت ملے اور اس کے معدے کو تقویت ملے اور اس کا ہاضمہ پراپر ہو. جس میں آپ پودینے کا رائتا ہو سکتا ہے، زیرے کا رائتا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سبزیاں ہو سکتی ہیں، مختلف سلاد ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر جو اینیمل فیٹ ہے اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ جائے تو بچوں کے لیے یہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے. جس میں مکھن ہے، جس میں دودھ ہے، جس میں دیسی گھی ہے، جس میں پنیر ہو سکتا ہے. تو ایسی چیزیں جب آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کی انتڑیوں کی جو خشکی ہے وہ ختم ہوتی ہے، ان کے جسم کو جو ضروری وٹامنز ہیں، منرلز ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس سے ان کی صحت بھی بنتی ہے، ان کا معدہ بھی بہتر ہوتا ہے، ان کا جگر بھی بہتر ہوتا ہے، اور ان کا انتڑیوں کو بھی تقویت ملتی ہے. اس کے ساتھ جو فریش پھلوں کے جو جوس ہیں، جیسے گاجر کا جوس ہے، انار کا جوس ہے، فالسے کا جوس ہے، گنے کا جوس ہے، مالٹے کا جوس ہے، اس طرح کے جوسز اگر
بار بار اس کی باڈی میں اس کو زیادہ سے زیادہ پلائے جائیں تو اس سے بھی اس کی بھوک بھی بہتر ہوتی ہے اور قبض کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھلکا اسپغول جو ہے اس کو اگر بھگو کر رکھا جائے دودھ میں کافی دیر کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد اس میں شہد، چینی یا شکر ملا کر استعمال کروایا جائے رات کو سوتے وقت، تو اس سے بھی انتڑیاں نرم ہوتی ہیں اور پخانہ نرم ہو کے آ جاتا ہے اور بچے کو صبح اچھی بھوک لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ادویات میں بات کرتے ہیں تو بہت مشہور ہے زمانہ ادویات میں سے گلقند اور سونف کا استعمال کرنا بہت مناسب ہے۔ گلقند چونکہ ٹیسٹ میں بھی میٹھی ہوتی ہے اس لیے بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں۔ سونف اس میں اگر پیس کر ڈالے جائیں تو وہ زیادہ اچھے رہتے ہیں کہ آپ گلقند میں سونف پیس کر ملا دیں اور اس کو وقتاً فوقتاً ہر کھانے کے بعد 1 آدھ چمچ کھلاتے رہیں تو اس سے بھی اس کا قبض جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بچوں کے اندر یہ عادات اپنائیں اور بچے انشاءاللہ آپ کے صحت مند ہوں گے، ان کو بھوک بھی صحیح لگے گی اور وہ اپنی خوشی والی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ بہت شکریہ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔